قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے بات شروع کی تھی ایک ہفتہ پہلے اولاد کے حقوق کے بارے میں، کہ اولاد کے حقوق ہوتے ہیں اور اولاد کے حقوق دینے چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اور ہم یہ بار بار بات کر چکے ہیں کہ حقوق لوگوں کے دینا نہایت اہم بات ہے، کیونکہ اگر کسی کا حق نہ دیا جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں، اور ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے۔ ظلم انسان کو چکانا پڑے گا۔ اگر کسی کا حق نہیں دیا تو قیامت کے دن وہ لوگ ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے آ جائیں گے، اور انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اس کے حقوق ادا کریں۔ اور حقوق ادا کرنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہوگا کہ جتنی اپنی نیکیاں، عبادات انسان نے زندگی میں کی ہیں وہ اس کو دینی پڑیں گی، اور انسان کے پاس کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو اس چیز کے بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے حقوق مار رہے ہوں، لیکن حقوق ادا کرنے کے لیے حقوق نہ ماریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں لوگوں کے حقوق کا پتہ تو ہو۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ کے اندر کہ لوگوں کو اولاد کے حقوق پتہ ہی نہیں ہوتے، اور ہم نے شروع کی تھی بات کہ بچوں کے حقوق میں سے، اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو ایک ایسی ماں، ایسی بیوی کا، ایسے شوہر کا انتخاب کیا جائے جو کہ ایک اچھا باپ، اچھی ماں ثابت ہو۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ازدواجی تعلقات کیسے قائم کرنے ہیں اس کے لیے دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھو گے تو اگر اولاد ہوگی اس کے نتیجے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھیں گے۔ بچے کو قتل نہ کیا جائے، ابورشن نہ کی جائے جب بنیاد پڑ گئی، الا یہ کہ ماں کی صحت کو کوئی خطرہ ہے، اس کے علاوہ صرف اس لیے کہ یہ انوانٹڈ پریگننسی تھی، ابورٹ کر دیں چائلڈ کو، بچے کو ابورٹ کر دیں، ابورشن کر دیں، بالکل دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو بچے کا اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ باتیں پچھلے ایپیسوڈ کے اندر کی تھی۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کو کیئر دینا، اس کو اٹینشن دینا، اس کو ٹائم دینا، یہ بہت اہم ہے۔ خاص طور پہ آج کل والدین بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بانڈنگ کریٹ نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی پہلے اگر میں ایک سٹیپ پیچھے جاؤں تو جیسے بچے کی پیدائش ہو تو بچے کو ماں کا دودھ پلانا۔ ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں فار واٹ ایور ریزنس۔ اب تو پوری دنیا اس بارے میں بات کر رہی ہے، باقاعدہ ایک بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جاتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جا رہا تھا WHO کی طرف سے۔ ساری دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے۔ ہمارا دین جو کہ دین فطرت ہے، اس نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور اس کا ٹائم پیریڈ مقرر کیا، کب تک دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو یہ بچے کا حق ہے کہ اس کو بیسک انگریڈینٹس، بیسک نیوٹریشن جو کہ جس کے انگریڈینٹس ماں کے دودھ میں ہوتے ہیں وہ بچے کو پلایا جائے۔ پھر بچے کو ٹائم دیا جائے، اس کو کیئر دی جائے۔ یہ بچے کا بنیادی حق ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچہ ایک امانت کے طور پہ دیا ہے، اور اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کو ایک اچھا انسان بنا سکیں، معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا سکیں۔ اگر ہم اس کو ٹائم ہی نہیں دیں گے، اگر ہم اس کو وقت نہیں دیں گے تو کیسے ہم اس کی تربیت کریں گے ایک اچھا انسان بننے میں؟ بدقسمتی سے ماں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اور بچہ نگلیکٹ ہوتا ہے۔ بچے کی ٹیک کیئر کرتی ہیں کیئر ٹیکرز، نینیز وغیرہ، بلکہ کارٹونز بچے کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بچے کو
کارٹونز کے سامنے بٹھا دیتی ہیں اور کارٹونز جو سکھا رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں، اور بچے کو غلط باتیں بھی سیکھتا ہے، بہت ساری غلط باتیں سیکھتا ہے. خاص طور پہ آج کل جس طرح کے کارٹونز آ رہے ہیں اس کے اندر تو ہمارے دین کی بنیادی بیسک جو تعلیمات ہیں اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو خدا را اپنے بچوں کو کارٹونز کے سامنے مت رکھیں، ان کو وقت دیجئے، ان کے ساتھ کھیلیے. یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے. بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اپنے نواسوں سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، ان کے ساتھ کیسے کھیلتے تھے، کیسے زمین پہ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھیلتے تھے. وہ ان کے کندھے مبارک پر چڑھ جاتے تھے، ان کی گود میں بیٹھتے تھے. ایک دفعہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کی گود میں سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے تھے. بہت پیار تھا اللہ کے رسول کو اپنے نواسوں سے، اور ان کو کس کر رہے تھے، ان کو چوم رہے تھے ان کو. ایک اس گیدرنگ میں ایک بدو تھے، ولیجر تھے، اور ولیجرز جو تھے اس وقت کے ان کے اندر تھوڑی سی سختی تھی. ان کو وہ تہذیب نہیں تھی جو کہ باقی لوگوں کو تھی، مدینہ منورہ کے لوگوں کو. تو انہوں نے دیکھا، ان بدو نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے بچوں کو کس کر رہے ہیں، اور اس کو بڑا عجیب لگا کیونکہ اس نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں چوما تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو کس کرتے ہیں، اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو ان میں سے کسی کو نہیں چوما. تو نبی کریم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل سے رحمت کو نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم نے بچوں کو چومتے نہیں ہو، بچوں کو کس نہیں کرتے ہو، بچوں کو ہگ نہیں کرتے ہو، بچوں کو گلے نہیں لگاتے ہو، بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں ہو. یہ تمہارے دین کا حصہ ہے کہ بچوں کو ٹائم دیا جائے، ان کے لیول پہ جا کے ان سے بات کی جائے، ان کے ساتھ گیمز کھیلی جائیں. جتنا بھی چھوٹا بچہ ہو، لیکن اس کے لیول پہ جا کے اس کے لیول کی گیمز کھیلی جائیں، اس طرح کی گیمز کھیلی جائیں. ماں بھی کھیلے اور باپ بھی کھیلے. مجھے احساس ہے کہ مرد کام پہ جاتے ہیں اور کئی دفعہ بہت لیٹ واپس آتے ہیں، لیکن کم از کم اتنے وقت میں آنے کی کوشش کریں کہ بچے ابھی تک سوئے نہ ہوں. ان کے ساتھ پیار محبت، تھوڑا سا ٹائم گزارنا. اور اگر زیادہ لیٹ واپس آ رہے ہیں تو کم از کم ویکینڈز کے اوپر جو چھٹی کے دن ہوتے ہیں اس میں بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو باہر پارک میں لے کے جائیں، ان کو آؤٹ ڈورز لے کے جائیں. یہ بچوں کا حق ہے کہ بچوں کو اٹینشن دی جائے، بچوں کو کیئر دی جائے، بچوں کے ساتھ کھیلا جائے. یہ ان کا حق ہے. اور یہ جو بانڈنگ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے ابھی، یہی وقت ہوتا ہے بانڈنگ کریٹ کرنے کا. یہ بانڈنگ لانگ ٹرم چلتی ہے. اگر یہ بانڈنگ اس وقت نہیں کریٹ کریں گے تو پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر والدین اور بچوں کے اندر ایک دوری آ جاتی ہے تو اس کے اندر قصور والدین کا ہوتا ہے کہ والدین نے بچوں کو اس وقت ٹائم نہیں دیا تھا، اس وقت کیئر نہیں دی تھی، اس وقت اٹینشن نہیں دی تھی جبکہ بانڈنگ کریٹ کرنے کا وقت تھا، جبکہ یہ چیز ڈیولپ کرنی تھی، یہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا تھا. تو پلیز جن کے بچے چھوٹے ہیں یا جن کے ابھی بچے نہیں ہوئے ہیں، پلیز اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں یہی وقت ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ، ایک بانڈنگ کو ڈیولپ کرنے کا. بعد میں بچے یا ہمارے دوست بنتے ہیں یا اللہ نہ کرے کچھ بچے دشمن بن جاتے ہیں، لیکن اس میں قصور والدین کا بھی بہت حد تک ہوتا ہے، بچوں کا بھی ہوتا ہے. بچے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی روڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے والدین کے حقوق میں بہت تفصیل سے بات کی تھی پچھلے ایپیسوڈز کے اندر. اگر کسی نے پچھلے ایپیسوڈز نہیں دیکھے تو یوٹیوب پہ جو کیو ٹی وی کا چینل ہے اس پہ پرانے ایپیسوڈز بھی پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی پچھلے ایپیسوڈز کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں دیکھ سکتا ہے. بچوں کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے انٹرسٹس جو ہیں، ان کے جو اپنے ذاتی انٹرسٹ ہیں اس کے اندر دلچسپی لی جائے. یہ بھی بہت اہم ہے. ایک تو میں نے کہا کہ ان کو ٹائم دیا جائے، ان کی کیئر کی جائے، ان کے ساتھ بانڈنگ ڈیولپ کی جائے، ریلیشن شپ ڈیولپ کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بچوں کا حق ہے کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے بارے میں دلچسپی لی جائے. کبھی
ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کسی چیز کے اندر دلچسپی لے رہا ہوتا ہے، اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی ہے اس سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے انٹرسٹ میں دلچسپی لیتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جب وہ 10 سال کے تھے، ان کی والدہ لے آئیں کہ یا رسول اللہ اس بچے کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ اب 10 سال کا بچہ کیا خدمت کرے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں نے 10 سال سے لے کر 20 سال تک 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، اور کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ تھا، برتاؤ تھا، بیہیویئر تھا میرے ساتھ۔ انہوں نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، انہوں نے کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ انس یہ کیوں کیا، انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا مجھے کہ انس یہ کیوں نہیں کیا۔ کبھی مجھے بازار بھیجتے تھے کسی کام کے لیے اور میں بھول جاتا تھا، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں ڈانٹا، بلکہ ایک دفعہ میں باہر کھیلنے میں لگ گیا تو پیچھے میں نے دیکھا کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے پوچھا انس میں نے تمہیں کام کہا تھا، نے کہا میں بھی کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے کہا نہیں میں کر لیتا ہوں۔ یہ اخلاق تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کے ساتھ۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی تھا، اس کے پاس ایک پالتو چڑیا تھی، ایک پیٹ برڈ تھی۔ کہتے ہیں ایک دن وہ چڑیا مر گئی۔ اب سوچیں ایک چھوٹا سا بچہ ہو، مثال کے طور پہ 5-6 سال کا، اور اس نے ایک پالتو چڑیا رکھی ہو، اور چڑیا ایک دن صبح اٹھے چڑیا مر گئی۔ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم اس کو کوئی بڑی بگ ڈیل نہیں سمجھتے، اور بات آئی گئی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے بات۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، بچوں نے چڑیا رکھی ہوئی ہے، مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں، اب مچھلی ایک دن صبح مر گئی، اس نے نکال کے اس کو ڈسپوز آف کر دیا، اس کو دفنا دیا، جو بھی کر دیا، رائٹ۔ اب بچے کی چڑیا مر گئی، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کی، اور لیکن وہ بچہ اداس ہو گیا، کیونکہ اس کو چڑیا سے بہت لگاؤ تھا، انٹرسٹ تھا، ایکٹیو انٹرسٹ تھا۔ وہ بچہ اداس ہو گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا بچہ اداس بیٹھا ہے۔ ہمارے ارد گرد بھی بچے ہوتے ہیں، کیا ہم ان بچوں کی اداسی پہ غور کرتے ہیں کہ وہ بچہ اداس کیوں بیٹھا ہے؟ غالباً نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوٹ کیا بچہ اداس بیٹھا ہے، پوچھا کیوں اداس بیٹھا ہے، تو بتایا گیا کہ اس بچے کی ایک پالتو چڑیا تھی وہ مر گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچے کے پاس تشریف لے کے گئے اور بچے کو ایک نہایت خوبصورت انداز میں ایک رائم میں اسے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ ابو عمیر، اس کے اندر کچھ علماء نے کہا کہ اس بچے کا نام ابو عمیر نہیں تھا، کیونکہ ابو عمیر تو کنیت ہے، عمیر کا باپ، اور وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، وہ کسی کا باپ تو تھا نہیں، تو اس کو یہ کنیت دے دی گئی کہ ابو عمیر، کیونکہ عربوں کے اندر آج تک دوسروں کو کنیت سے پکارنا یہ اعزاز سمجھا جاتا ہے، یہ ایک آنر کی بات سمجھی جاتی ہے۔ یعنی جس کی اولاد ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کا بیٹا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا ہے، تو اس کے نام کی بجائے اب لوگ اس کو ابو عبداللہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے اندر عزت تھی، اکرام تھی، اور چھوٹا بچہ تھا، اس کو عزت دی یا ابا عمیر، اور عمیر کہتے ہیں چھوٹی عمر والے کو، تصغیر کا صیغہ ہے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے چھوٹے بچے، لیکن the way that he said it، کس طریقے سے ان بچے کو مخاطب ہوئے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ چڑیا نے کیا کیا، کدھر گئی چڑیا؟ جیسے ہم چھوٹے بچوں کے کسی کے دانت ٹوٹ جاتا ہم کہتے ہیں ہاں دانت کدھر گیا، چڑیا کہاں گئی، چڑیا نے کیا کیا؟ اور وہ بچہ ایک دم سے اس کا دل بڑا ہو گیا کہ کسی نے میرے انٹرسٹ میں دلچسپی لی ہے، مجھے اداسی ہے، میری چڑیا مر گئی تھی۔ اللہ کے رسول جو کہ ہائی سٹیٹس پرسن تھے پورے شہر میں، کیا کوئی عمارت ہوگی، کیا کوئی بڑا سٹیٹس ہوگا جو اللہ کے رسول کا سٹیٹس ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کی چڑیا کی وفات پہ تعزیت کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے کر رہے ہیں، کس خوبصورتی سے کر رہے ہیں، اس بچے کا دل بڑا ہو رہا ہے۔ یہ سنتیں ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ بچوں کی انٹرسٹ کے اندر
دلچسپی لی جائے، ان سے بات کی جائے، ان سے پوچھا جائے، ایک میوچل کانورسیشن ہو، وہ کیا چاہتا ہے، میرا اس کے بارے میں کیا انپٹ ہے، اس کی بات کو سنا جائے. یہ بچے کا حق ہے، اس سے بچے کی پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بچوں کے حقوق سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات جاری رکھیں گے اگلے ایپیسوڈز کے اندر بھی انشاءاللہ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر بھی ہوتے ہیں. آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenfitrat@ardigital.tv پہ. انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کسی نے سوال کیا کہ میرے 3 بچے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو اپنی زندگی میں ہی وراثت تقسیم کر جاؤں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشن ہے وراثت کے بارے میں. وراثت ہوتی کیا ہے؟ اور اچھا، انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو مال میں تقسیم کروں، میں 2:1 ریشیو پہ کروں کہ لڑکوں کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ دوں، کہ میں سب کو برابر بھی دے سکتا ہوں. تو وراثت اصل میں موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے. جو زندگی میں دی جاتی ہے اس کو وراثت نہیں کہتے ہیں. انہیریٹنس موت کے بعد مال کی تقسیم کو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت کلیئر انسٹرکشنز، بہت کلیئر گائیڈ لائنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. قرآن کے اندر تفصیل سے وراثت کے احکام بتائے گئے ہیں. وہ کسی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے. کچھ لوگ ول بھی لکھتے ہیں. آپ کا سوال تو یہ ہے کہ میں زندگی میں اپنے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو وراثت دے جاؤں. کچھ لوگ زندگی میں نہیں دینے کی بات کرتے، بلکہ وہ ول لکھتے ہیں، وصیت نامہ لکھتے ہیں کہ میری انتقال کے بعد میرے ان ورثاء کو یہ ملے. اگر کوئی وصیت لکھتا ہے کہ ان کے ورثاء کو اتنا ملے، اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ نل اینڈ وائڈ ہے، یہ سائڈ پہ رکھ دینے کے قابل ہے. اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق. البتہ 1/3 1/3 میں سے وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے وصیت کی جائے گی جو ورثاء نہیں ہیں. مثال، اور اس کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ کون ورثاء ہیں، کون ورثاء نہیں ہیں. لیکن اگر وہ لوگ جو کہ ورثاء نہیں ہیں، ان کے لیے 1/3 آف دا ویلتھ، مال کے 1/3 میں سے وصیت لکھی جا سکتی ہے کہ میرے انتقال کے بعد ان کو دے دیں. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، وہ ورثاء نہیں ہو سکتے. کسی چیریٹی کے کام میں کر سکتے ہیں، کوئی مسجد بنانے کے کام میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی میکسیمم 1/3. 2/3 جو ہیں وہ ورثاء میں تقسیم ہوگی شریعت کے اصولوں کے مطابق. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وراثت تقسیم ہوتی ہے انتقال کے بعد، زندگی میں بھی جو کچھ دیا جاتا ہے اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو ہدیہ کہتے ہیں، اس کو گفٹ کہہ سکتے ہیں. اور گفٹ دیا جا سکتا ہے، آف کورس بیٹوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، بیٹیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن گفٹ کے اندر وراثت کے اصول لاگو نہیں ہوتے ہیں. اگر کوئی چاہے مثال کے طور پہ کہ میرے 2 بیٹے 1 بیٹی ہیں، تو اگر وہ 2:1 کے ریشیو سے دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے. لیکن اگر مناسب یہ زیادہ ہوگا کہ بیٹوں اور بیٹیوں کو بہت زیادہ ڈفرینشیٹ نہ کیا جائے، اگر اس کو آپ گھر دے رہے ہیں، اس کو بھی آپ گھر دے رہے ہیں، تو یہ اچھا ہے. لیکن اگر کوئی 2:1 ریشیو کے حساب سے بھی زندگی میں بھی گفٹ دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی ایسا ظلم نہیں ہے. اس سے زیادہ ڈسکرپنسی ہونا ظلم ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پہ لڑکوں کو آپ نے 10 گنا دے دیا اور لڑکی کو 1 حصہ دیا، لڑکوں کو 10 حصے دیے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرا کرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو. صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. تو کوشش کریں کہ ایک جیسا دیں. بہت زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکوں کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ، لیکن یہ گفٹ ہوگا، یہ وراثت نہیں ہوں گے. اگر اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تھوڑی سی، یعنی ایگزیکٹ
2 to 1 یا ایگزیکٹ بالکل اماؤنٹ کہ اس کو 10 ملے، اس کو 10 ملے، اس کو 5 ملے، یا اس کو 10، اس کو 9، اس کو 8 ملے، تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ گفٹ ہے اور گفٹ میں تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ بہت ڈسکرپنسی نہ ہو، بہت زیادہ تفاوت نہ ہو، ایک جیسا دیں، یہی مناسب ہے۔ اگر بہت سارا ہوگا تو یہ ظلم ہو جائے گا، ناانصافی ہو جائے گی بچوں کے ساتھ۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا ہے اور ابھی وہ حیات ہیں تو کوشش کریں کہ بچوں کو ابھی بھی انصاف کر دیں، اور بچوں کو اگر کسی کو بہت کم دیا ہے تو اگر آپ کے پاس ابھی بھی کچھ موجود ہے تو اس کو سورٹ آف کمپنسیٹ کر دیا جائے اور اس کو دیا جائے۔ ایک صحابی آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے اپنے بچے کو کوئی گفٹ دیا تھا اور باقیوں کو نہیں دیا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لا کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو عطیہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنے باقی بچوں کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، باقی بچوں کو تو نہیں دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پھر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر سب بچوں کو دیتے دوسرے الفاظ میں تو تب تو میں گواہ بنتا، لیکن چونکہ یہ ناانصافی ہے تو اس لیے میں اس پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ انہوں ترغیب دے رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ آپ سب بچوں کے ساتھ انصاف کریں، سب بچوں کو گفٹ دیں، یہی ایک مناسب طریقہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بچے پہ ظلم ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے ہاں قیامت کے دن جواب دہ ہوں۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے، بہت ایک اہم ٹاپک ہے جس نے پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بچوں کے ہم نے نام ٹھیک نہیں رکھے، اب کیا کریں؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کے نام تبدیل کیے ہیں۔ کئی صحابہ صحابیات نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب آئے مسلمان ہو کے اور انہوں نے اپنا نام بتایا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اچھا نام نہیں ہے، آپ اس کی بجائے یہ نام رکھ لیں۔ تو نام زندگی میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج کل کی دنیا میں جو ہم رہتے ہیں، اور بہت ساری اس کے اندر پیپر ورک انوالو ہوتا ہے، بہت ساری کمپلیکسٹیز انوالو ہوتی ہیں، شناختی کارڈ کا ایشو ہوتا ہے، پاسپورٹس کا ایشو ہوتا ہے، باقی ڈاکیومنٹیشنز ہوتی ہیں، اگر وہ ڈگری کوئی کر چکا ہے تو ڈگری کے اندر نام کی تبدیلی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ان کے پکارنے کے نام اور ہوتے ہیں اور ڈاکیومنٹیشن پہ نام اور ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جی میں اپنے بچے کا نام میں نے تبدیل کر کے یہ رکھ دیا ہے، اور اگر پاسبل ہو ڈاکیومنٹیشن چینج کرانا تو وہ بھی ممکنات میں سے ہوتا ہے کئی جگہوں پہ کہ آپ ڈاکیومنٹیشن میں بھی چینج کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی میں برا نام ہے اور آپ کو معلوم نہیں تھا جب بچہ پیدا ہوا تھا کہ یہ نام اس کے معنی غلط ہیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے بہت ہی عجیب میننگز والے نام ہوتے ہیں، مناسب بھی نہیں ہوتے ہیں، تو ایسے ناموں کو بدل دینا مناسب ہے، ایسے ناموں کو بدل دینا اچھا ہے، یہ بچے کی پرسنالٹی پہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے۔ کسی نے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ میں نے بچے کا عقیقہ نہیں کیا، جب بچہ پیدا ہوا تو مجھے علم نہیں تھا، میں نے بچے کا عقیقہ نہیں کیا، اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں؟ عقیقہ کچھ علماء کے نزدیک سنت ہے، کچھ علماء کے نزدیک مستحب عمل ہے، یعنی سنت کی سے بھی ایک کیٹیگری نیچے ہے، کیونکہ فقہ کے اندر کیٹیگریز ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، پھر مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، اس میں بھی تنزیہی، تحریمی، حرام، ساری کیٹیگریز ہیں۔ تو کچھ علماء کے نزدیک یہ سنت عمل ہے، کچھ کے نزدیک مستحب عمل ہے۔ تو اگر نہیں کیا تو کوئی ایسچ غلط بات نہیں ہوئی ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر دے، لیکن عموماً سنت تو یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے بچے کی پیدائش میں، 14ویں دن کر سکتے ہیں، 21ویں دن کر سکتے ہیں، 7 کے ملٹیپلز پہ کرنا مسنون ہے۔ اب اگر بچہ بڑا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بچے کی حفاظت کریں، سب کی اولاد کی حفاظت کریں۔ کوئی ایسی چیز مس آؤٹ نہیں ہوئی ہے جو کہ فرائض یا واجبات میں سے تھی، جو لازم تھی کرنی، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، زیادہ فکر کرنے کی بات اس میں نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ویسے جنرلی چاہیے کہ ہم جب شادی کریں تو علم سیکھیں، شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں،
جب اولاد ہونے لگے تو ہمیں سیکھنا چاہیے اولاد کے حقوق کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا مستون اعمال ہیں، کس چیز سے برکت آتی ہے وغیرہ وغیرہ. اسی لیے علم حاصل کرنا لازم ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے. او کما قال علیہ السلام. اسی لیے ہے کہ ہم جانیں کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے تاکہ ہم پورے کے پورے دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ بھی فرمائے. اللہ تعالی ہمیں علم پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایک اچھا انسان بنائے، ایک اچھا مسلمان بنائے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہماری معاشرت معاملات اچھے ہوں جو کہ دین اسلام ہے، دین فطرت ہے. اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenفطرت@ARYdigital.tv پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.